امی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ناخواندہ بظاہر ان پڑھ کو، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت النبی الامی بیان کی ہے قرآن حکیم میں، آپ کو امی کہا گیا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو معنی ہم عام لوگوں کے لیے لیتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کے لیے لیتے ہیں، ناخواندہ لوگوں کے لیے لیتے ہیں، بے علم لوگوں کے لیے لیتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہ ہوں ان پر اطلاق کرتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی معنی میں امی ہیں؟ دوستو اگر یہی معنی جو ہم عمومی معنی لیتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی مراد لیں گے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی، یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ ارے جن پر قرآن نازل ہو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو دوستو اور جس میں تبیان اللہ کل شے، تفسیر اللہ کل شے، وہ امی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بسا اوقات لفظ مشترک آ جاتا ہے لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سارے الفاظ ہیں، المومن اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور مومن اہل اسلام کی صفت بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ اور عام مسلمان ایک ہی معنی میں ہو گئے؟ نہیں، نسبت کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ مومن ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایمان دینے والا ہے، بندہ مومن ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایمان رکھنے والا ہے۔ اور اللہ بھی شاکر ہے اور بندے بھی شاکر ہیں۔ بندے اس معنی میں شاکر ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ان کی قدردانی کرتے ہیں، اللہ نے جس طرح فرمایا اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کریم شکر پر جزا دینے والا ہے۔ جیسے اللہ کے نام میں سے ایک نام الشکور بھی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ عمل قلیل پر زیادہ جزا دینے والا، زیادہ برکتیں عطا فرمانے والا اور نعمتیں عطا فرمانے والا۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ بلکہ لازیدنکم لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، اور دو تاکیدیں آ جائیں تو قسم کا فائدہ، یعنی قسم ہے ضرور ضرور میں تمہیں شکر پر اور زیادہ دوں گا۔ تو آئیے دوستو، اگر کوئی حضور کو امی کہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے ترجمہ میں ٹھوکر کھائی ہے، گمراہ ہوئے ہیں کہ دیکھو جی امی کا معنی یہ ہے، بھائی یہاں لغت نہیں چلے گی، اب دیکھنا پڑے گا کہ کس ہستی کے متعلق ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی، صرف لغت میں پڑھ کر ترجمہ کر دینا یہ تو بات نہیں بنے گی، اس کے لیے تو آپ کو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، اور علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تفاسیر کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ علماء نے کیا معانی بیان کیے ہیں۔ سنیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے النبی الامی، لیکن اس کا معنی ناخواندہ ان پڑھ کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کے امی ہونے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی علماء کرام رحمہم اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے معلم حقیقی رحمان و رحیم کے سوا کسی انسان کے آگے زانو تلمذ طے نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی کہنے کی کچھ وجوہات ہیں، تو ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ
امیین میں مبعوث ہوئے، ان پڑھ لوگوں میں مبعوث ہوئے، تو اس وجہ سے امی کہا گیا۔ امی یہ جائے نسبت ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی ام القری، جس کا معنی ہے بستیوں کی اصل، اور مکہ مکرمہ کے کچھ نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القری بھی ہے، بستیوں کی اصل، یعنی مکہ مکرمہ میں آپ کی بعثت شریف ہوئی۔ آپ نے اعلان نبوت جو فرمایا مکہ میں فرمایا، تو اس وجہ سے آپ کو امی کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کثرت امت کی وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ امی جو ہے اصل میں امتی تھا، پھر تا کو گرا دیا گیا، جیسے مکیٌ مدنیٌ سے تا کو گرا دیا گیا، مکیۃٌ مدنیۃٌ، تو اسی طرح اس سے بھی تا کو گرا دیا گیا ہے، اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ عربی میں امن اصل کو کہتے ہیں، جیسے ماں کو امن کہتے ہیں، وہ بھی ایک خاندان کی اصل ہوتی ہے، بنیاد پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اصل کائنات ہیں۔